اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج جس موضوع جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے دعوتی کلمہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ طیب کو دعوتی کلمہ بھی کیوں کہا جاتا ہے۔ پریویسلی ہم نے دیکھا ازلی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے، نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دعوتی کلمہ طیب کو دعوتی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نام سے سوچ سکتے ہیں، دعوتی یعنی کہ اللہ نے دعوت دی ہے۔ کس چیز کی دعوت دی ہے؟ اپنے الہ ہونے کی دعوت دی ہے، یعنی کہ اپنے رب ہونے کی دعوت دی ہے۔ میرے سوا کوئی نہیں حاجتوں کو پورے کرنے والا، اپنے حاجت روا ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں الہ ہوں، میں سب کے حاجتوں کو پورے کرنے والا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیے۔ پالنے والا کون ہے؟ صرف میں ہوں۔ اللہ نے یہ دعوت دی ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے۔ رسالت یعنی کہ اللہ کے میسنجر، جس کے ذریعے اللہ نے ہم تک میسج پہنچایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دعوتی کلمے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا، اس کا کیا ڈیفینیشن نکلتا کہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی الہ ہونے کی دعوت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں رسالت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیارے حبیب ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہمیں دعوت دی ہے۔ کیوں دعوت دی ہے؟ اب ہم جو ہے دیکھتے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اسلام، ایمان، احسان۔ تو دعوت کیوں دی ہے؟ کیونکہ ہم آلریڈی جو ہے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اب نیکسٹ سٹیپ کی طرف ہمیں جانا ہے، یعنی کہ ایمان اور احسان، ایمان لانا ہے اور احسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم مانیں گے تو جانیں گے، پھر دیکھ سکیں گے۔ ہم پہلے مانتے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو جانیں گے کیسے؟ جانیں گے نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ مطلب جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب تک معبود، جب تک الہ نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دعوت کو ہم قبول نہیں کریں گے، تب تک ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان نہیں سکیں گے۔ جب ہم جان جائیں گے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان جائیں گے، تو ہمیں جاننے کی تڑپ ہوگی۔ پھر ہم جب جانیں گے تو نیکسٹ سٹیپ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں گے۔ تو اس سے جیسے کہ پھر اس کے بعد جو ہے اسلام، ایمان، احسان، پھر اس کے بعد ہمیں آئے گا تقویٰ، توحید۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں فالو کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس چیز کی دعوت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود ہمیں یہ دعوت نہیں دی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے ہمیں دعوت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے حبیب ہے، ان کے ذریعے ہمیں جو ہے دعوت دی ہے۔ تو اب جو کمیونیکیشن ہے، جو میسیج ہے اللہ کا، وہ کس کے تھرو آیا ہمیں؟
ٹورڈس ہیومینٹی کس کے ذریعے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہمیں صرف اللہ کا الہ ہونے کی اس چیز پہ یقین نہیں کرنا ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، صرف اس پہ ایمان نہیں لانا ہے، یہ بھی ماننا ہے، یہ بھی جاننا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے میسنجر ہے. تو یہ سب دو چیزوں کو جب ہم اس چیز پر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے میں ایگزامپل دیتی ہوں اسکول کا. وین وی وانٹ ٹو ایجوکیٹ آور چائلڈس، اور ایجوکیشن کے لیے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ایڈمیشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سرٹن پروٹوکول ہوتے ہیں، سرٹن پروسیجرز ہوتے ہیں. دین وی گیٹ ایڈمیٹیڈ ٹو سرٹن کلاس. پھر اس کے بعد اس کا سلیبس ہوتا ہے. آفٹر ٹیکنگ ایڈمیشن دیر آر سم سرٹن ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ ہر اسکول کے پرٹیکولر رولس اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے وچ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو فالو. اسی طریقے سے اب ہم جو ہے ایڈمیٹیڈ ہو گئے کس میں؟ اسلام میں، بیکاز وی بورن ان مسلم ہاؤس. تو ہم مسلمان ہیں، اب ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا ہے. وی آر آلریڈی گیٹ اٹ ایڈمیٹیڈ. اوکے. پھر اس کے بعد جیسے کہ اسکول میں جو ہے سلیبس ہے، رولس ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعوت دی ہے اس چیز کو کیا قبول کرنا ہے. جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے، قرآن مجید ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس ہے اسلام میں، ہمیں پتہ ہے کیا ڈوٹس کرنا ہے، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، کلمہ فرسٹ سب سے پہلے. تو ڈونٹ میں شرک نہیں کرنا ہے. تو یہ سارے سلیبس کو کس نے لایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا. اور اب ہمیں اسے فالو کرنا ہے. جیسے کہ ہم اسکول کی سلیبس کو، اسکول کے انسٹرکشنس کو کچھ بھی مینیپولیشن نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے یہ جسٹ فار دا ایگزامپل پرپز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سلیبس ہے، جو منشا ہے، اس چیز کو ہم کچھ بھی چینجز نہیں لا سکتے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے ایز اٹ از ہمیں فالو کرنا ہے. اس پہ ہم کچھ بھی مینیپولیشنس نہیں کر سکتے. اللہ کی جو دعوت ہے اس کو ہمیں دل سے تصدیق کرنا ہے، دل سے قبول کرنا ہے. اس میں ہم کوئی بھی چینجز نہیں لا سکتے. تو اللہ کی سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلی جو چیز پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ کی الہ ہونے پر، دل سے اللہ کو معبود سمجھ لینا ہے، دل سے اللہ کو حاجت روا سمجھ لینا ہے. نہ ہم کسی کی حاجت روا پوری کر سکتے، نہ کوئی ہماری حاجت کو پورا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. یہ سارے چیزیں جو ہے، یہ سارے اسباب جو ہے، یہ سب جو ہے یہ کنوینئنسز ہے. جو کنوینئنسز نتھنگ بٹ وچ فلفل آور نیڈس. یہ اسباب جو ہے اللہ کے ذریعے آئے ہیں، یہ حکمت جو ہے اللہ کے ذریعے سے آئے ہے. جو کچھ بھی ذریعے ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، بیکاز اللہ تو خود آ کے ہمیں نہیں دیں گے نا. ذریعوں کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ چیزوں کو پہنچایا ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. اس ذریعوں کو ہم نے معبود سمجھ لیا ہے، یہ ذریعوں پہ ہمیں بھروسہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. تو لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی دعوت کو دل سے قبول کرنا ہے، اللہ کو الہ سمجھنا ہے، اللہ کو معبود سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے اور عبادت کرنا ہے. دنیا میں مشغول ہو کے ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں، لیکن ہمیں اسے چیز کو پریکٹس کرنا ہے. اب ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعات بیان کر کے پھر ہم جو ہے آگے جو ہے قرآن مجید سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعوت دی ہے اسے ہمیں کیسے قبول کرنا ہے، اور اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو کیا انجام ہوگا وہ آگے دیکھیں گے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی بات ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہر پرابلم شیئر کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہمیں فرسٹ تھنگ کیا موسیٰ علیہ السلام سے مل جا رہی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمیں کچھ بھی پرابلم ہو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر سکتے.
اللہ سبحانہ سے بات کر کے اس چیز کا حل نکال سکتے. ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے رپلائی آ گیا. اس کے الگ الگ طریقے رہیں گے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں جو ہے سلیوشنز کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن ہماری ہر پرابلم کا سلیوشن کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو نبی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا سلیوشن لیتے تھے. تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک پہاڑ پر جاؤ، اس کے پتے نچوڑ کے کھاؤ اور تمہیں شفا ملے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پتوں میں شفا رکھی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شفا ملی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتے کھائے اور انہیں اس سے شفا مل گئی. پھر کچھ روز بعد تھوڑے ٹائم کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے بات نہیں کی. وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پتوں کو کھا لیے. کھانے سے انہیں شفا نہیں ملی. پھر وہ واپس کہاں گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف گئے. پھر انہوں نے اللہ کو بتایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، میں نے اس پتوں میں شفا رکھی تھی اسی لیے تمہیں شفا ملی تھی. اب جب تم ڈائریکٹ گئے اس لیے تم نے ڈائریکٹ کھایا اسی لیے تمہیں اس میں شفا نہیں ملی. تم اگر میرے پاس واپس آتے تم مجھ سے کہتے تو اس کے بعد جو ہے پھر سے تمہیں شفا ملتی. تو اس واقعے سے کیا سمجھنے کو ملتا؟ جو چیزیں ہیں بیچ میں، جو اسباب ہے، جو حکمت ہے، وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے ہے، وہ معبود نہیں ہے. تو جس طریقے سے اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزیں جو نبی کریم تمام نبیوں کی زندگی ہے، تمام صحابہ کی زندگی ہے، اس میں ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری حکمت کے لیے چیزیں رکھی ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے چیزیں رکھی ہیں. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ جیسے کہ آج ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، میڈیسنس لیتے ہیں. تو جو میڈیسن ہے، جو ڈاکٹر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میڈیسن میں شفا رکھی ہے تو ہمیں شفا ہوگی. ہمیں یہ سوچ کر نہیں کھانا چاہیے کہ اس سے ہمیں شفا مل جائے گی. ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا رکھی ہے تو اس سے مجھے شفا ہوگی. تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے اور ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ سمجھنا ہے. کچھ بھی چیزیں ہوں، کچھ بھی ہو، جاب ہو، بزنس ہو، یہ سارے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، کنوینئنسز بنائے ہیں. لیکن بھروسہ ہمیں کس پہ رکھنا ہے؟ رب پہ رکھنا ہے. معبود کسے سمجھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا ہے. حاجت پورا کرنے والا کسے سمجھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو دعوت دی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس چیز کو ہم قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. اور جب قیامت کے دن ہر بات کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بلا شبہ اللہ نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا مگر میں نے پورا نہیں کیا. کیا تم پر کسی طرح کا زور تھا؟ بجائے اس کے میں نے تم کو بلایا اور میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھ پہ ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ تو میں تمہاری فریاد تک پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد تک پہنچ سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بلا شبہ ظالموں کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس آیت میں کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ ایک تو جب قیامت کا دن آئے گا یعنی کہ دا ڈے آف ججمنٹ، دا اینڈ ڈے، وہاں پہ سارے جو ہے شیطان کے ریالٹیز اوپن ہو کے
آ جائیں گے، تو وہاں پہ فیصلہ ہونے والا ہے اچھے اور بروں کا۔ تو اس دن جو ہے شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں نہیں بھٹکایا تھا، میں نے تم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا، میں نے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالا تھا، میں نے تو صرف تمہیں جو ہے وسوسہ ڈالا تھا، تمہارے دل میں صرف خیال ڈالا تھا، تو تم وہ چیز کرنے لگ گئے۔ کیا تم نہیں جانتے تھے؟ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو میں نے تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی، جتنے بھی تم نے کام کیے ہیں، جتنے بھی نافرمانیاں کی ہے، وہ سب تم نے ہی کی ہے، کیونکہ میں جو ہوں نہ میں تمہاری فریاد پوری تک پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد، یعنی کہ نہ تم کچھ کر سکتے ہو میرے لیے، نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، سوائے اللہ کے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب شیطان جو ہے کھل کے آ رہا ہے، یعنی کہ شیطان کی جو ہے ریالٹی جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ جو بھی بھٹکایا زندگی میں، دنیاوی زندگی میں جتنے بار بھی شیطان نے بھٹکایا، کچھ بھی کیا، اب وہاں پر وہ جا کے جو ہے مکر جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھٹکایا نہیں، جو کچھ بھی تم نے کیا وہ تمہارے خود کی مرضی سے تم نے کیا ہے۔ اور شیطان یہ بھی کہے گا کہ شریک، اللہ کے سامنے شریک، یعنی کہ اللہ کے سامنے تم نے مجھے رکھا، اللہ معبود مجھے سمجھا۔ اب صرف شیطان کو معبود نہیں، اب ہم یہاں پہ دنیاوی لائف میں کس چیزوں کو معبود سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیے، اللہ کے سوا میں کس کو معبود سمجھ رہے ہیں، یا اگر ہم ہماری جو ضرورتیں پورے کر رہے ہیں، فار ایگزامپل جاب، یا ہم جاب کو سمجھ رہے، ایگزامپل فادرس یہ سمجھ رہے ہے کہ اگر کیا بولتے فیملی کا پورا خرچہ اٹھا رہے، وہ اگر فیملی سمجھ رہی کہ فادر معبود ہے تو غلط ہے۔ جاب کرنے والے امپلائیز سمجھ رہے جاب کو معبود تو وہ غلط ہے۔ بزنس کر رہے اور جس سے وہ بزنس کر رہے ان کو معبود سمجھ رہے تو غلط ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معبود صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں بت جمع ہو چکا ہے، یہ میل جمع ہو چکا ہے، یہ جو زنگ جمع ہو چکا ہے، اس کو ہمیں نکالنا ہے۔ کیسے نکالیں گے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت ہی کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کلمے کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، ہمیں جسٹ ریڈ نہیں کرنا ہے، اس کو دل سے تصدیق کرنا ہے، اس پہ جو ہے ہم ایمان لائیں گے تو ہی جو ہے ہماری جو ہے گاڑی جو ہے آگے بڑھے گی۔ تو پھر اس کے بعد اب واپس پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو ہے شیطان کہے گا کہ میں نے نہیں بھٹکایا تھا، جو کیا تم نے اپنی مرضی سے کیا۔ تو اب شیطان جو ہے اپنی ریالٹی آخرت کے دن، دا ڈے آف ججمنٹ بتا دے گا، اور جو لوگ کسارے میں رہے گئے اور جو لوگ شیطان کے بھٹکاوے میں آ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125، اے پیغمبر ان لوگوں کو تم لوگوں کو دانائی کی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت مبارک میں؟ اے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے دانائی از نتھنگ بٹ وائسلی، ناٹ روڈلی، وائسلی لوگوں کو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کر آؤ۔ نصیحتیں، ایگزامپل، ایسے ایگزامپلس دو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف محبت کرے، اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو۔ بلا شبہ تمہارے پروردگار انہیں بھی خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلنے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ضرور، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ سب جانتے ہیں، وہ
انسان کا ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون ایمان والا ہے، کون اللہ کی دعوت کو قبول کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں جو مانتے ہیں مجھے اور جو نہیں بھی مانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے، تم بحث کرو، لیکن بحث کیسا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑے والی بحث نہیں، اچھے سے، یعنی کہ اچھی بات سے، ایسا طریقہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے کسی کو کچھ بھی سمجھانے کے لیے کہ وہ انسان جو ہے ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ تو آج کے ٹائم میں بھی اگر ہم کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے وائزلی ایکسپلین کرنا چاہیے، اس طریقے سے نصیحتیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جڑانے کی کوشش کرے، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے، محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ اس طریقے سے ہمیں جو ہے جب ہم کوئی بھی بات کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسی کو علم کی ہم دعوت دے رہے ہیں، کسی کو دین سکھانے کی ہم بات کر رہے ہیں یا دین سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو دنائی وائسلی اور اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کی طرف بلائیے۔ تو اسی طریقے سے اب ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وائسلی، لوگ نہیں مان رہے تو ہمیں چڑچڑے نہیں ہونا ہے، ہمیں وائسلی جو ہے اس چیز کو لے کے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنے سارے چیزیں ہوئی تھی، کتنا اللہ کے حبیب نے ظلم سہا تھا، وہ تو آج کے ٹائم میں نہیں ہے نا، صحابہ نے کتنا سہا تھا، ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، تو اتنا تو فار شیور ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن ہم ایک دو بار کہتے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے کہ ارے نہیں یہ بات نہیں مان رہے یا پھر، لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے، کوشش کرتے جانا ہے۔ کب تک کوشش کرنا ہے؟ جب تک کہ ہماری زندگی ہے، تب تک تو ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23، اے پیغمبر کیا تم نے لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جن کو کتاب تورات کا کچھ علم دیا تھا اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے تھے، تو ان کو ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اعراض کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پیغمبر کی آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا۔ کون؟ جو یہودی لوگ تھے، جو تورات کو ماننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی دعوت دینے سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو یہودی لوگ تھے، وہ جو ہے تورات کو مانتے تھے، تورات کو پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا تھا؟ ایک آدمی نے جو کہ بہت رچ تھا، بہت پیسے والا تھا، اس نے زنا کیا تھا، لیکن یہودی لوگ کی حکومت تھی، تو اس نے کیا کیا؟ پیسے وغیرہ لے کر جو ہے اسے زنا کی جو ہے چھوٹی سی سزا دی۔ تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ایک مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام کے ایک اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے جا کر پوچھیں گے کہ کیا اس کی یہی سزا ہوتی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا انہوں نے کتاب کو پڑھے کہہ دیا کہ تمہاری کتاب میں، تورات میں کیا لکھے ہوا ہے، زنا کی کیا سزا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دی، اس کے لیے رسوائی ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے کتاب پر ہاتھ رکھ دیتے یہودی لوگ، وہ جو چیز جہاں پر وہ لکھا ہے وہاں پر وہ ہاتھ رکھ دیتے، ماننے کو راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو نہیں ماننا ہے، جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، وہ جو ہے منہ پھیر لے گا، اور وہی لوگ جو ہے حقیقت میں بہت نقصان پہنچائیں گے بول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 198 to 202،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، تمہاری پکار نہ سنیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بے ظاہر تمہیں دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدھے راستے کی طرف بلایا جائیں گے تو جو لوگ دنیاوی زندگی میں مشغول ہو چکے ہیں، جو اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکتے، جو شیطان کے پریشر میں، شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، وہ لوگ اس دعوت کو، اللہ کی دعوت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو نہیں دیکھیں گے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کا ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد پتہ ہے اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، تو وہ یہاں پر بھی پریشانیوں میں رہیں گے اور آخرت میں پریشانیوں میں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو لوگ سیدھے راستے کی طرف یعنی کہ اللہ کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے، کون لوگ نہیں آئیں گے؟ جو لوگ جو ہے یہ 3 لوگ جو دنیاوی زندگی میں مشغول ہو چکے ہیں، جو اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکتے، جو شیاطین ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو ہے کسی کی بھی بات کو سنیں گے نہیں۔ اے پیغمبر، تم درگزر سے کام لو، نیک کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کچھ بھی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگنا، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے دعوت دو، کس کی دعوت دو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ ہونے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رب ہونے کی دعوت دو، اور جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ سمجھنے والے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کے لیے سیدھا راستہ بنائے گا۔ اور اگر انہیں جو ہے شیطان کا وسوسہ آ بھی جائے گا تو وہ اللہ سے مدد مانگیں گے۔ کیسا مدد مانگیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو ہے سیدھا راستہ بتائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جیسے کہ جاہل لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، اب یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے جیسا عام آدمی سمجھتے تھے، اللہ کے نبی ہونے کا نہیں، یعنی کہ یہ کوئی عام آدمی ہے سمجھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ہے سو جان لیا تھا، تو وہاں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے بنے؟ جب انہوں نے جان لیا تھا، انہوں نے کیا جان لیا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہی چیز ہے، جب تک جانیں گے نہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے نہیں تو ان سے کنیکشن نہیں بنائیں گے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی کنیکشن نہیں بنا سکتے۔ تو جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہے، جب ہم اس کو مانیں گے، جانیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی جان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاننا ہے ہمیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے اصلاح کے لیے دی ہے، یہ دونوں چیزوں کو جب ہم جانیں گے، مانیں گے، تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی جاننے والے بنیں گے، سمجھنے والے بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ اللہ کو الہ ہونے کی
دعوت کو قبول کریں گے وہی لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو شیطان کا وسوسہ آئے بھی جائے گا تو اللہ کی پناہ جو مانگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے بھی والا ہے، جاننے بھی والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے لیے سیدھا راستہ بتائے گا اس انسان کو. تو جیسے کہ نبی کے دور میں بھی کئی سارے لوگ تھے اللہ کے حبیب کو نبی نہیں ماننے والے، تو اس کے بعد پھر اولیاء کرام کا بھی دور آیا. اولیاء اللہ والوں کو بھی کئی سارے لوگ اللہ والے نہیں سمجھتے، عام انسان سمجھتے ہیں. جیسے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی انہیں جو ہے اللہ کے ولی نہیں مانتے تھے. کئی لوگ آدمی مانتے تھے. لیکن وین وی تھنک کہ نبی جو آئے تھے، تمام نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ والے جو ہے اولیاء کرام جو ہے، جسٹ فار دا ایگزامپل پرپس بول رہی میں، جسٹ فار دا ایکسپلینیشن پرپس، ناٹ فار دا ایگزامپل، کہ اگر کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی آتا تو اگر ہم ان کی زندگی کو سمجھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، کیونکہ کئی سارے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کئی سارے واقعات ہیں جس کو ہم جان کے سمجھ کے ہم کیلکولیٹ کر سکتے کہ وی کانٹ بی سیم، بیکاز وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے صرف اللہ کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا ہے. یہی چیز، خالی یہ ایک چیز اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اللہ کی دعوت، اللہ کی دین کے لیے. تو یہ 2-3 اگر چیزیں ہی اگر ہم اوور ویو ہی اگر ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق. وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے، وہ جو ہے اولیاء کرام ہے، اللہ کے ولی ہے، ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو آج کے دور میں بھی کئی سارے لوگ سوچتے جو ہے فار دوز پیپل، خالی یہ ایکسپلینیشن پرپس ہے، سوری، کہ سوچنا چاہیے نا. وین وی تھنک کہ ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ہے تو کافی ڈفرینس نکل کے ہمیں ظاہر ہوگا. ہم دنیاوی چیزوں میں کتنا انوالو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ بھی ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ جو ہے مسلمس نان مسلم یعنی کہ جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان نہیں ہے سو والوں کو بھی اللہ دے رہا ہے، ایمان ہے سو والوں کو بھی دے رہا ہے. تو ایسا کیونکہ جیسے کہ ہمیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے، جس میں سے پہلا نام آتا ہے رحمان، دوسرا نام آتا ہے رحیم. رحمان یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، سب کو دینے والا ہے. تو کیونکہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی یہ دنیا بنائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے. تو اسی لیے اس نام سے کیا جاننے کو ہمیں ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، رحمان ہے. رحیم ان لوگوں کے لیے ہے جو مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے رحیم ہے. ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مانگنے والوں کو عطا کرے گا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں. تو وہاں سے جو ہے رحیم کا معنی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو مانگتے ہیں انہیں بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتے انہیں بھی عطا کرتا ہے. بے شک جو لوگ پرہیزگار ہے، جب انہیں شیطان کے وسوسے اندیزی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً اچک اٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھے راستے دیکھنے لگتے ہیں. جو شیطان کے بھائی ہیں انہیں گمراہی میں کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر وہ اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے. اب آگے کی آیت میں ہمیں کیا سمجھنے کو مل رہا؟ جو شیطان کے بہکاوے میں آتے وسوسے، جو ایمان والے، جو اللہ کی دعوت کو، جو اللہ کو الہ سمجھنے میں، جو اللہ کو معبود سمجھتے، جو اللہ کو اپنی حاجت پوری کرنے والا سمجھتے ہیں، اگر انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اچک اٹھتے ہیں. فار ایگزامپل اف وی گیٹ انجیکشن ہمیں جب ملتا ہے تو واٹ ہیپنس؟ وی گیٹ شاک.
ایک جھٹکا تو لگتا ہے ویدر واٹ ایور بھی دا انجیکشن. ویسے تو آج کل ویکسین کا ٹائم چل رہا ہے, کرونا وائرس کی ویکسین سب کو لگ رہی, تو انجیکشن تو ونس ول اینڈ لائف انجیکشن تو ہمیں لگتا ہے. تو فار دا ایگزامپل پرپز, جسٹ فار دا ایگزامپل, انجیکٹیڈ وین وی گیٹ انجیکٹیڈ وی آٹومیٹیکلی ول گیٹ شاکڈ. تو اسی طریقے سے جب اگر ہم ایمان والے ہیں, اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود سمجھا ہے, تو شیطان کا اگر ہمیں وسوسہ آتا ہے, ہم فوراً جو ہے توبہ کرتے ہیں, فوراً استغفار کرتے ہیں, فوراً ہم کلمہ پڑھتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. یعنی کہ پھر اس کے بعد ہم اللہ سے ہم مدد مانگ لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر پھر سے رجوع ہو گئے. اگر کیوں بٹ دا بیسک نیڈ از بیسک جو پوائنٹ ہے, جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, اللہ کو معبود سمجھنا ہے, دل سے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, اللہ کو اپنی حاجتوں کا مالک سمجھنا ہے, حاجت پورے کرنے والا سمجھنا ہے. یہ چیز بیسک جو چیز ہے, بیسک جو دعوت, بیس جو ہے ہمارا یہ ہے, اللہ کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے. تو جب اس پر ہمارا ایمان رہے گا, جس پہ ہمیں جب بھروسہ کریں گے, تو جو ہے شیطان کا جیسا وسوسہ آتا ہے تو ہم اچک اٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سیدھا راستہ بتاتا ہے. نہیں, جو لوگ گمراہی میں ہیں, کون گمراہی میں, جو دنیاوی زندگی میں مبتلا ہے, جنہوں نے کسی اور کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے, جیسے کہ جاب کرنے والے یا باس کو سمجھ رہے, بزنس کرنے والے اپنے پروفٹ لاس کے بیسس پہ سمجھ رہے, رچ پیپلز بلیونگ دیٹ دے آر رچ, منی کو انہوں نے معبود سمجھا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان چیزوں میں, وہ شیطان کے بھائی ہے, اور وہ لوگ جو ہے ہمیشہ کسارے میں رہیں گے. جو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں وہ لوگ سکون میں رہنے والے ہیں, اور ان کو کچھ بھی پرابلم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے. لیکن جو شیطان کے بھائی ہے, یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک میں رکھیں گے, کسی اور کو بھی الہ بھی مانیں گے, کسی اور کو بھی پہ بھروسہ رکھیں گے, کسی اور کو بھی معبود سمجھیں گے, تو وہ لوگ یہاں پہ بھی سکون میں نہیں رہیں گے, اور آخرت میں بھی سکون میں رہیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. سو یہاں پر جو ہے ایمان کس کا اسٹرانگ ہے, ویک ہے, اس بیسس پہ جج کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو. اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے تو ہمیں وسوسہ جب شیطان کا آئے گا تو ہم فوراً استغفار کریں گے, اور اگر نہیں, ایمان ہمارا اسٹرانگ نہیں ہے, ہم نے اللہ کی دعوت کو دل سے قبول نہیں کیا, تو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے. سورہ یونس آیت نمبر 23 سے 33 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے, پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجن ہو کر نکلے, وہاں تک کہ زمین کی سبز سے خوشنما آراستہ ہو گئی. زمین والوں نے خیال کیا کہ اس پر قابو پا گئے, تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا, اور ہم نے اس کو کٹ کر تباہ کر ڈالا, گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اب دنیاوی زندگی کیسی ہے, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں, آسمان سے پانی برسا, پھر اس کے بعد جو ہے نباتات کا, اٹس نتھنگ بٹ fruits and vegetables, as we know it get agriculture cultivated, then we get it whole grains, دالیں, چاول وغیرہ, یہ سارے جو ہے کلٹیویٹیڈ ہے, سارے جو ہے ایگریکلچر کے تھرو ہمیں ملتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کس کے لیے بنائی ہیں, انسان اور جانوروں کے لیے, فار دا ہیومن بینگز اینڈ فار دا اینیملس. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو پانی برسایا, پھر اس کے بعد وہ زمینیں یہ سارے چیزوں کو دیتے ہیں, یہ دالیں وغیرہ, یہ سبزی وغیرہ, یہ سارے چیزیں جو بھی نکلتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے, ہم اس کو اگاتے ہیں, تو یہ ہمیں جو ہے ہم ہماری محنت سے اگاتے ہیں اسی لیے ہمیں ملتا ہے بول کر. اگر اب جب خوب اناج یعنی کہ خوب سارے جب یہ چیزیں آ جاتے ہیں, خوب فروٹ ویجیٹیبلس وغیرہ سب آ جاتا ہے, تو جب اس کے بعد اس چیز کو دیکھ کر خدا کو بھول جانا. اب جو ہے یہ سارے چیزیں ہم نے پیدا کی, ہماری محنت سے ہمیں یہ ملی ہے, اللہ کی طرف سے نہیں تھا, اللہ کو معبود نہیں سمجھا. اب یہ ساری چیزوں کو
یہ سارے چیزیں ہم نے وہ کیے، اب اللہ کو بھول بیٹھے سمجھے. اب یہاں پر کیسا، جیسے کہ اگر ہم کون سی بھی چیز پر، جیسے کہ ہر انسان کے سرٹین گولز ہوتے ہیں لائف میں، سرٹین پوائنٹ پہ ریچ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ رجوع ہوتے ہیں، ہم کانسٹنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں نماز کے ذریعے. ہر انسان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی نماز کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ہر بندے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کا اپنا اپنا طریقہ آتا ہے. تو سب سے کامن طریقہ تو نماز ہی ہے. تو سرٹین گولز ہم نے لائف میں بنائے ہوتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے، اور جب ہم اچیو کر لیتے ہیں، اب وی آر آن دا ٹاپ. ہم نے سارے اسٹیپس بنائے تھے اینڈ وی واٹ آر گول، فائنلی وہ ہم ریچ کر گئے. ریچ کرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم زیرو تھے، جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیرو پر رشتہ تھا، اب وہی کمیونیکیشن، وہی جو ہے ہم جب ہمارے گول کو ریچ کر لیں گے وہی کمیونیکیشن ہونا ضروری ہے نہیں. لیکن جب ہم وہ ریچ کر لیتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کو معبود نہیں مانتے، اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں رہتا. وہاں ہم کیا سمجھ لیتے، یہ ہماری محنت سے ہم آگے بڑھے ہیں، یہ ہم نے محنت سے پروفٹ کمایا ہے، یہ جو آج کو جو بھی ہے وہ میرا ہے. تو جو لوگ ایسا سوچیں گے، جو لوگ ایسا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسا ہوگا کہ اس پہ سخت عذاب ہوگا اور ایسی تباہی ہوگی کہ جیسے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو کچھ بھی ہو لائف میں، اس آیت میں ہمیں کیا سمجھنا ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، جو چیزیں تمہاری طرف آ رہی ہیں، جو چیزیں جو بھی ہے وہ میری طرف سے. الہ کس کو سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا ہے. بھروسہ کس سے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہی کرنا ہے. جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں، ہم انہیں ہدایت کے لیے اپنی قدرت سے اسی طرح بیان کرتے ہیں اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اور جن کو چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے ویسے بھی بھلائی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ سارے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے رکھی ہے جو اللہ کو الہ مانتے ہیں، جو اللہ کی دعوت کو قبول کیا، جس نے اللہ کو رب مانا، ان کے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزیں رکھی ہیں ان کے اصلاح کے لیے. تو وہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ پھر لوگ یہ سمجھیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، پھر وہ سیدھے راستے کو طرف جائیں گے. اور جو لوگ بھلائی کریں گے دنیاوی زندگی میں، جو لوگ بھلائی یعنی کہ دین کی راہ پہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے بھلائی رکھی ہے اور انہیں آگے آگے تک پہنچاتے جائے گا. یہ جو اسباب ہے، جو کنوینئنسز ہے which I have earlier explained, conveniences is nothing but which feel our needs, human needs. یہ اسباب جو ہے، جب ہم یہ نعمتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر نعمت کاؤنٹلیس نعمتیں ہیں، یہ جاب وغیرہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے جو ہے سانس ہم جو لے رہے ہیں، ہر باڈی کی ہر ریکوائرمنٹ ہے نا، آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے، واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، الیکٹرانکس کی ریکوائرمنٹس ہے، مینی تھنگس. ہم اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کرتے، پر کون اس کو چلا رہا ہے، کون اس کا جو ہے خیال رکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ. کون خیال رکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے. تو اگر ہم اگر نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں، اس کو اگر اس پہ غور کریں گے تو جب ہم ایکچوئل میں جو پرابلم ہے ہماری، ہم چیزوں کو غور نہیں کرتے. جب ہم غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم ماننا، جاننا، سمجھنا شروع کریں گے. ہم جب مانیں گے تو جو ہے ہم جان جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں گے. اسلام، ایمان، احسان. تو اسی طریقے سے یہی بات ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ کو الہ سمجھتے، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے یہ سارے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اور وہ لوگ یہاں پہ بھی بھلائی میں یہاں پہ بھی سکون میں رہیں گے، اور آخرت میں بھی انہیں سکون ملے گا.
تو اولیاء کرام ہمیں بتاتے ہیں، اولیاء کرام کی دعوت بھی دین کی تھی، تو اولیاء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اور دنیا کو کیسا ہم ڈفرینشیٹ کریں۔ دین میں ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے جو ہم سے اوپر ہو، اور دنیا میں جو ہم سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین میں اوپر یعنی کہ جس کے پاس ہم سے بھی اچھی نالج ہے، جو ہم سے بھی اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا، حسد نہیں، جیلسی نہیں، جیلسی اٹس ویری ٹاکسک ڈیزیز، جیلسی نہیں، حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف جو ہے ان سے سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کی توفیق ملے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دین کے راستے پہ ایسا، اور دنیاوی کے راستے میں ہم سے جو نیچے ہے انہیں دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر نعمت کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا، اگر ہم ناشکرے بنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پاس اسے بھی چھین لے گا۔ تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت، ایسے ہی لوگ جنتی ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی برائی کے برابر سزا ملے گی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہرے سیاہی اور یہ علام ہوگا، اور گویا یہ عالم ہوگا اندھیری رات کے ٹکڑے داغ دیے گئے۔ تو یہاں آیت میں کیا سمجھ رہے ہیں ہم، کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کے چہرے پہ سیاہی ہوگی، مطلب اگر انہیں کوئی پرابلم بھی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلیوشن کی طرف، اگر انہیں کوئی آزمائش آئے گی تو وہ صبر شکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہی لوگ جنتی ہے۔ اور جو لوگ برے کام کریں گے، برے کاموں کے بھی جو سٹیٹس ہے نا، تو اب ڈیپ تو نہیں جائیں گے، پتہ ہے ہمیں کہ کیا برے کام ہیں، تو برے کام جیسے جیسے کریں گے اس حساب سے جو ہے سزا ملے گی، اور وہ ہمیشہ یہاں جو دنیاوی میں بھی نا سکون میں رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے، وہی لوگ دوزخی ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے، تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور ان کے بنائے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے تو پرستش تو نہیں کرتے تھے، دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہارے پرستی سے بے خبر تھے۔ یہاں ہر ایک شخص اپنے اعمال کو جانچ لے گا جو اس سے آگے بھیجا تھا، اور وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک، اور جو وہ بہتان بنا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں دیکھیں، یہ آیت تو کلیئر کٹ ہے، جو لوگ اللہ کے راستے پہ تھے، سیدھے راستے پر تھے، وہ جنتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا جس کو معبود سمجھے تھے، اللہ کے شریک یعنی کہ معبود، یعنی کہ جو لوگ اللہ کو پر بھروسہ نہیں تھا، جو اللہ کے کنوینئنسز، جو اللہ کی نعمتیں تھے، جو اللہ کے اسباب تھے، اس کو الہ سمجھ بیٹھے تھے، اس پہ بھروسہ کرے تھے، وہ لوگ کہیں گے، وہ چیزیں کہیں گے کہ تم نے ہمیں الہ سمجھا، تم نے ہم پہ بھروسہ کیا، تم نے ہمیں اللہ پہ شریک سمجھا، لیکن ہم جو ہے نہیں کہے تھے کہ تم ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، ہم پر بھروسہ کرو، تم کرے یہ سب، ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کیا تھا، یہ کہیں گے۔ اور یہ کیا ہے، یہ سارے چیزیں کب ہے، دا اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ کے ہے یہ سارے چیزیں، کیونکہ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو وہاں پر جو ہے سارے چیزیں کھل کے آئیں گے، ساری ریالٹی کھل کے آئیں گی۔ تو جو لوگ نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اللہ کی الہ ہونے پر اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، وہ لوگوں
کسارے میں رہیں گے، اور جس کو انہوں نے شریک بنایا تھا وہ لوگ اب جھٹلائیں گے اور جو ہے وہ بتائیں گے کہ تم نے ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، ہم نے تمہیں نہیں کیا تھا۔ اے پیغمبر، تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے جاندار سے پیدا کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو ساری دنیا کا انتظام کر رہا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کیا کر رہے ہیں؟ اے پیغمبر آپ کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مشرک ہو، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الہ ہونے پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ لوگوں سے کہیے کہ وہ کون ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، دا یونیورس از رننگ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سورج کا نکلنا، چاند کا رات میں آنا، سورج کی سرٹن ٹائم ہے، چاند کا سرٹن ٹائم ہے، ویدر، ہر طرح کا موسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، سمر، ونٹر، رینی، اسپرنگ، ہم دیکھتے ہیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کریٹ کی ہے، دا کریٹر آف دا ورلڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا کریٹر آف دس یونیورس۔ جو نیچر بنایا ہے، جو قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو اگر ہم نوٹس کریں گے تو ہر چیز جو ہے پرفیکٹلی چل رہی ہے، اس کی ہر چیز کی پرفیکٹ فکس ٹائم ہے۔ ہم سے ہماری صرف زندگی نہیں سنبھلتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے سارے زندگیوں کو، سارے جانوروں کی زندگی کو، ہر چیز چلانے والا ہے۔ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم یہ نہیں جانتے، کیا یہ ہم نہیں سمجھتے، کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو ہمیں کان، آنکھ، ساری چیزیں دیے گئے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ تو وہ بے تامال کہیں گے اللہ، تو تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم اس پر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو دیکھو یہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے، پھر بتلاؤ حق ظاہر کی بات، اس کو نہ ماننا گمراہی کی سوائے کیا ہے؟ تو پھر تم لوگ ادھر ادھر گھومے جا رہے ہو۔ اے پیغمبر، اسی طرح تمہارے پروردگار کا حکم ان نافرمانوں کے حق میں ظاہر ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہیں گے اللہ، لیکن دل سے نہیں کہیں گے، دل سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانا تھا، وہ جو مانے تھے معبود صرف اوپری دل سے مانے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے نافرمان ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو ہے گمراہیوں میں چھوڑ دے گا، وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اللہ اور اس کے حبیب پر دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھا تھا۔ تو اس سارے آیت میں ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ کی دعوت، اور اللہ کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہمیں رسالت، اللہ کے رسول پہ رسالت لانی ہے، اللہ کے رسول پہ جو ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیارے حبیب ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری پیغمبر ماننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت کو ہم دل سے قبول کرے، اس پر ایمان لائے اور علم کو سیکھے۔ اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو وی ہیو ٹو پریکٹس اٹ اینڈ فارورڈ دا ادر پیپل۔ تو پہلے ہمیں اللہ کی دعوت کو دل سے قبول کرنا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور کچھ بھی غلطی ہو تو معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔